بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ. کے 10 نومبر اور سوموار کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس ہفتے میں بہت بڑے بڑے کام ہونے ہیں کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی بطور آرمی چیف مدت ملازمت پوری ہونے میں صرف 18 دن باقی ہیں اور 18 دن کے بعد وہ آرمی چیف نہیں رہیں گے کیونکہ انہوں نے ایکسٹینشن لینا تھی اور پہلے ایک قانون میں تبدیلی کروائی گئی. 3 سے 5 سال مدت کروائی گئی آرمی چیف کی اور اس کے بعد پھر مسلسل ایک گردان پڑھائی گئی کہ جناب اب تو تسلسل ہے اور کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں. لیکن جب آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کی گئی محترم جنرل صاحب نے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی تو پہلی ہی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہی متنازع ہے اور یہ متنازع ہے تھی اور رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے جنرل تھے لیفٹیننٹ جنرل جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف بنایا گیا تھا. اس لیے وہ جو 3 سال اور 5 سال کا تصور تھا ایک اور ایکسٹینشن لینے کا، وہ انتہائی خطرناک تھا. اس لیے پھر آئینی اور قانونی ماہرین ایول جینیس جمع ہوئے اور انہوں نے پھر ایک تجویز دی اور وہ تجویز یہ تھی کہ آپ ایک اور ترمیم کریں، 27ویں غیر آئینی ترمیم، اور اس ترمیم میں ایک نیا عہدہ تخلیق کروائیں اور پھر اس عہدے کو آئینی تحفظ حاصل دلوائیں اور اس عہدے پر آپ براجمان ہو جائیں تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک شخص کے لیے ساری محفل سجائی گئی اور آئین کو تلپٹ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف فرد واحد کے لیے اور فرد واحد کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور ان کو امیونٹی دینے کے لیے. لہذا یہ جو کھیل ہے آگے جا کے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا کیونکہ جب پورس کا ہاتھی اپنی ہی فوج پہ چڑھ دوڑے تو پھر فوج ہی حرکت میں آتی ہے، کوئی اور نہیں آتا. اور ظاہر ہے یہ لڑائی نہ میری ہے نہ آپ کی ہے. اب یہ لڑائی اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب بڑوں کا، بڑے بڑے ہاتھیوں کا، بڑے بڑے سورماؤں کا ہو چکا ہے. اب وہ جانے اور ان کا جانے کام، کیونکہ اس ترمیم کے بعد جو کہ آج یا کل یا پرسوں اگلے 3 دنوں میں مکمل طور پر یہ پروسیس کمپلیٹ کر لیا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پاک فضائیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، پاک بحریہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسٹریٹجک فورس کو اپنی دسترس میں لینے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ جو نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اس کے بعد 4 مسلح افواج جو ہیں وہ ان کے ماتحت کر دی گئی ہیں. اب یہ معاملہ بڑا ہی سینسٹیو ہے، یہ معاملہ بڑا ہی سینسٹیو ہے، بڑا ہی کروشل ہے اور اس کے اچھے اثرات، اچھے نتائج برآمد نہیں ہونے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. کل ہی ڈان میں بھی یہ خبر چھپ چکی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم اس خبر سے بہت اچھی طرح واقف تھے کہ جب 2019 کا معاملہ آیا، فروری 2019، اور بالا کوٹ میں بھارت کی طرف سے جہاز آیا اور ایک سرجیکل سٹرائک کر کے چلا گیا. اس پہ کافی زیادہ رد عمل پایا جاتا تھا. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ ایک عالمی سطح پہ انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی گئی اور پاکستان کی جو سوورنٹی ہے اس کو چیلنج کیا گیا. تو اس کے بعد اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. عمران خان صاحب صدارت کرتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب بھی اس میں ہیں اور ہمارے دیگر مسلح افواج کے سربراہان پاک فضائیہ، پاک بحریہ کے بھی وہاں موجود ہیں اور وہاں پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات بھی موجود تھے. اس میں فیصلہ ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو اس میٹنگ میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے بتایا کہ صرف ایک صاحب تھے جو ہچکچاہٹ کا شکار تھے بھارت کو جواب دینے کے لیے، اور وہ تھے جنرل باجوہ صاحب، اس وقت کے آرمی چیف. اور جبکہ اس پہ مخالفت کی تھی پاک فضائیہ کے سربراہ نے اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں جواب دینا چاہیے اور ہم بھرپور جواب دے سکتے ہیں اور ہم اہلیت بھی رکھتے ہیں.
یہ ڈیبیٹ اس وقت ہوئی تھی اور ہلکی پھلکی خبریں بھی باہر آئی تھیں، لیکن پھر بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب نے اور اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ بھرپور جواب دیا جائے گا اور فوراً جواب دیا جائے گا، اور اس کا جواب دیا گیا، پاک فضائیہ نے دیا۔ اور اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی تھے جنرل بلال صاحب، جنرل بلال اکبر، اور وہ تھے اور ان کو بھی بہت ساری باتوں کا علم ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد کیونکہ سسٹم میں موجود کچھ ایسی گڑبڑ تھی کہ بھارت کو یا امریکہ کو یہ یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ پاکستان جواب نہیں دے گا اور نریندر مودی آرام سے اپنا الیکشن جیت جائیں گے اور ان کی جو سپرمیسی ہے وہ قبول کر لی جائے گی اور انڈیا کے عوام میں ان کی بلے بلے ہو جائے گی۔ لیکن پاک فضائیہ نے اور ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی اور وزیر اعظم عمران خان، ان سب نے وہ جو کہیں بیٹھا ہوا تھا چھپا ہوا شخص جو یقین دہانیاں کروا رہا تھا، اس کا سارے کا سارا پلان فلاپ ہو گیا اور یہ ہوا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2025 کی لڑائی میں بھی پاک فضائیہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر آئی، کیونکہ جب بھارت کی طرف سے بھاولپور کو اور مرید کے کو نشانہ بنایا گیا اور سیالکوٹ کو بنایا گیا، تو اس وقت ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ سے جب نکلے رانا ثناء اللہ صاحب تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارا یہی خیال ہے اور جنرل صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم اب خود سے جواب کوئی نہیں دیں گے جب تک کہ بھارت ہم پہ حملہ نہ کرے۔ اور اس وقت بھی جو معاملات تھے وہ ظاہر ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چیئرمین جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں ان کے انڈر ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور تمام مسلح افواج اپنی طور پہ انڈیپینڈنٹلی یہ کرتی ہیں۔ تو یہ خبر کل چھپ چکی ہے ڈان میں بھی، اور پھر ایک اور معاملہ بھی کہ اتنے اختیارات جو جنرل عاصم منیر صاحب مانگ رہے ہیں، اتنے اختیارات، اتنی اتھارٹی تو امریکہ کے جنرل کو بھی نہیں ہے، اور امریکہ کے جنرل کو بھی تمام فورسز پہ بیک وقت اتنا کنٹرول حاصل نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ الگ سے ہر کوئی اپنے اپنے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضائیہ کا ایک اپنا موڈ ہے، فضائیہ کی اپنی ایک پروفیشنلزم ہے اور ان کی اپنی ٹریننگ ہے اور وہ اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے اور بحریہ کے لوگ اپنے کام کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بری فوج کا سربراہ ہے وہ فضائیہ کے معاملات کو بھی دیکھے اور بحریہ کے معاملات کو بھی دیکھے اور ان معاملات میں وہ مداخلت کرے اور اپنی اتھارٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے پوری دنیا میں جو ماڈل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ الگ الگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ پہلی کیویلٹی جو ہے وہ ہو چکی، اور اس وقت سے لے کے آج تک فروری 2019 سے آج تک ایک پاک فضائیہ کو کنٹرول کرنے کی خواہش تھی اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی خواہش تھی۔ لہٰذا اب یہ کیا گیا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہے وہ عہدہ ختم کیا جا رہا ہے، اسٹاف ہیڈ کوارٹر کا رول ختم اور اس کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ پہ آئیں گے چیف آف ڈیفنس یعنی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، تو وہ اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھالیں گے۔ تو لہٰذا پہلا جو ہے 27 نومبر کو پہلا 4 اسٹار جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب اپنے گھر چلے جائیں گے اور یہ عہدہ مستقل طور پر ختم کر دیا جائے گا، جو کہ تقریباً 75 سال سے 78 سال سے چلا آ رہا تھا، اور یہ پوری دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سابق ڈی جی ISPR جنرل آصف غفور کا وہ پرانا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں ہے، آرمی پاکستان سے اوپر نہیں ہے، اور اصل میں پاکستان ہی ہے، تو پاکستان کے سب تابع ہیں۔ فرد واحد آرمی چیف جو ہیں وہ آرمی سے اوپر نہیں ہیں، آرمی سے بالاتر نہیں ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں ایبسولوٹ اتھارٹی اور ایبسولوٹ پاورز نہیں رکھتے۔ لیکن یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے، اس ترمیم میں تو فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ
تو ہر طرح کے احتساب سے بالا تر ہو گئے ہیں اور ان سے کوئی سوال پوچھا ہی نہیں جا سکتا۔ اب ایک اور چیز آئے گی، وہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ کے اندر جو پروموشنز ہوں گی، جو پوسٹنگ ہوں گی، جو ٹرانسفرز ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی فائلیں جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے پاس یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس جایا کریں گی؟ کیا پاک بحریہ کی جو فائلیں ہیں، ان کی پروموشنز ہیں، ان کا سارا کچھ معاملہ ہے انٹرنل جو ہے، کیا اس کا فیصلہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز بلکہ جنرل عاصم منیر کریں گے؟ ان کے پاس فائلیں جائیں گی۔ پھر اسٹریٹجک جو پلان ڈویژن ہماری اسٹریٹجک فورسز ہیں اور ہمارے جو جوہری طاقت کا محکمہ ہے، وہ جو ہے وہ کور کیا کرے گی؟ کیا اس کی بھی فائلیں انہی کے پاس جائیں گی؟ کیا ان پہ مکمل طور پر ایبسولوٹ کنٹرول ہوگا؟ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ اس آگے جا کے جنم لیں گے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طریقے سے معاملات آگے بڑھ سکیں۔ پھر جناب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور خبریں لیتے ہیں، اور پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ اس میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، اور یہ مرید کے قتل عام کے بعد پنجاب میں پورے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور خطرہ ہے ایک ہی کہ کہیں دوبارہ سے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلنا ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا، جتنا ظلم کیا سانحہ مرید کے میں، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور اب تقریباً ان کے وکیل بتا رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں کہ 24 جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز ابھی تک مسنگ ہیں اور وہ نہیں دی گئیں، کچھ کو واپس کی گئیں، لیکن ابھی تک بھی کئی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ورثہ کے حوالے نہیں کی گئیں اور وہ مانگ رہے ہیں۔ جبکہ ایک خبر سوشل میڈیا پہ یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ ان کو پولیس نے دفنا دیا ہے، تو یہ ایک از خود یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، اسی لیے دفعہ 144 میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور جبکہ پنجاب کی جو جعلی سرکار ہے وہ اس وقت بیرون ملک دورے پر ہے، پہلے برطانیہ اور وہاں سے برازیل، امریکہ اور پھر برازیل، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کیا لے کے آتے ہیں، کیونکہ جب ان کا وزٹ تھا، باراک اوباما تھے صدر امریکہ کے، آخری سال ان کا تھا، اس وقت جب وزٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور اس وقت مریم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور اتفاق سے میں نے بھی اس وزٹ کو کور کیا تھا واشنگٹن سے، تو اس وقت معاملہ جو تھا وہ کافی اسی نوعیت کا تھا، اور مریم صاحبہ نے مشال اوباما سے ملاقات کی تھی اور انہیں فوج کے ظلم و ستم کے بارے میں آگاہ کیا تھا، اور انہیں بتایا تھا کہ آرمی چیف جنرل مشرف نے ان پہ، ان کی فیملی پہ بہت زیادہ ظلم کیا اور ان سے اقتدار بھی چھینا۔ فوج ہماری دشمن ہے اور اس لیے ہمیں بچایا جائے اور ہم پہ ذرا ہاتھ رکھیں، ہمیں لک آفٹر کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو سرو کریں گے۔ یہ بھی ہوا تھا۔ تو بہرحال اس وقت مریم صاحبہ جو ہیں وہ غیر ملکی دورے پر ہیں، اور جبکہ پنجاب میں دفعہ 144 میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ 15 نومبر تک نافذ رہے گی۔ اس کے بعد ہے جی ایک اور خبر، اور وہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے متعلق، بہت ہی ضروری۔ ڈان اخبار میں سینئر وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب، اور اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، بہت ہی سینئر موسٹ ہیں، امپورٹنٹ اہم ترین مقدمات میں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے وہ زیادہ تر مقدمات لیتے ہیں، تو ان کی طرف سے ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے ڈان میں، اور انگریزی میں لکھا گیا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ نو مور سپریم کورٹ، عدالت عظمیٰ اور ہائی کورٹس کی وصیت کہ جو خواب جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے دیکھا تھا اور جسے جنرل پرویز مشرف حاصل نہ کر سکے، وہ جلد حقیقت بن جائے گا، یعنی 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے جلد منظور ہو جائے گی، اور اس طریقے سے جو کام 2 بڑے ڈکٹیٹر نہیں کر سکے، وہ کام جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ہاتھوں سے انجام پا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مخدوم علی خان صاحب، کبھی کبھی اخبارات کے مدیران، مصنفین یہ چاہتے ہیں کہ وہ مشہور شخصیات کے بارے میں ایک مختصر مضمون تیار کریں جو ان کے انتقال کے بعد وصیت یا مرگ نامے کے طور پر شائع کیا جا سکے۔ اسی طرح ان اداروں کو بھی اسی طرح کی توجہ دی جانی چاہیے جو زوال پذیر ہیں، جو زوال کے دہانے پر ہیں۔
تو یہ مضمون 27ویں آئینی ترمیم کے عدلیہ پر اثرات سے لکھا گیا ہے، اثرات کے بارے میں، اور اس میں یہ بتایا ہے، وہ پوری تمہید باندھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ بن جائے گی. اس کی حالت وہ ہے، وہ بالکل اس کا جو درجہ ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کی کورٹ تک آ جائے گا. وہ صرف اپیلیں سنیں گی، اور وہ بھی فوجداری مقدمات کی یا سول مقدمات کی، زمینوں کے تنازعات، اس کے علاوہ اس کا کوئی اختیار نہیں. اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو عدالتی نظیر کے طور پہ وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکے گا. یعنی وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ ہر طرح کے دباؤ سے اور ہر طرح کے لمیٹیشن سے آزاد ہوگی، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. وہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کی پابند نہیں، بلکہ سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوگی. اس کے سامنے کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکے گی. یہ ایسا خطرناک ترمیم ہے. مخدوم علی خان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ بن جائے گی، اور سپریم کورٹ جو اب تک ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی اب وہ نہیں رہے گی. یہ بالکل ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جائے گی، اور جس کا کام ہے زمینی مقدمات اور یہ لڑائی جھگڑے کے مقدمات. اور اس کے علاوہ اس کے پاس سوموٹو کا اختیار تھا، وہ بھی واپس لے لیا گیا، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. لہٰذا ٹائیں فش ہو چکی ہے، اور اب جو تمام موجودہ مقدمات جو سپریم کورٹ میں زیر التوا تھے اس کو FCC یعنی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں منتقل کر دیا جائے گا. اور پھر وہاں پہ کوئی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، ایسا کچھ ہوگا. بیرسٹر مخدوم علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ترمیم ظاہر کرے گی کہ ہمارے منتخب نمائندگان کی نااہلی اور پارلیمنٹ کی کمزوری کے بارے میں احتجاج کرنے والے سب غلط تھے. اور پھر انہوں نے ایک مشہور ایک قول کیا ہے جی، یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی اچھائی کی امید اب باقی نہیں رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.